الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں، حسن اخلاق، حسن کہتے ہیں کسی بھی اچھی اور پیاری چیز کو، ایسی چیز جو دیکھ کر دل کو اچھی لگے، آنکھوں کو بھائے، آنکھوں کو خوبصورت لگے، دل کو اچھی لگے، لوگ اس کو سراہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، چاہے وہ انسان کا چہرہ ہو، چاہے وہ انسان کے پیارے کپڑے ہوں، یا کوئی مکان ہو پیارا، کوئی بھی چیز ہو، حسن کہتے ہیں پیاری چیز کو. حسن کسے کہتے ہیں؟ پیاری چیز کو. تو اخلاق یہ خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں عادت کو. انسان جو کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، انسان جو کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی کو، مثال کے طور پر کسی کو بار بار کھجانے کی عادت پڑ جاتی ہے، نوزی کو سر پہ عادت پڑ جاتی ہے، یا کوئی بچہ باہر سے کسی کو گندے لفظ بولتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے سن لیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اسی طرح وہ گندی عادت کو اپنا لیتا ہے، گندی بات کو اپنا لیتا ہے اور بار بار اسے کرتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ عادت. تو اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں عادت کو، اخلاق مطلب عادتیں. حسن اخلاق سے مراد انسان کی اچھی عادتیں ہیں. حسن اخلاق سے مراد کیا ہے؟ انسان کی اچھی عادتیں. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسان کی اچھی عادتوں کو. تو اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی عادت سے مراد یہ ہے کسی بڑے کا ادب کرنا، کوئی بوڑھا، کوئی عمر رسیدہ شخص یا عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بیچاری کی نظر ٹھیک نہیں، عورت ہے ٹھیک نہیں ہے، مرد ہے اس کی نظر ٹھیک نہیں، بوڑھا ہے اسے صحیح نظر نہیں آ رہا. فٹافٹ سے آپ جو آتے ہو اور وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہو تاکہ اس بوڑھے شخص کو یا بوڑھی عورت کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ گر نہ جائے. یہ آپ کی بڑی اچھی عادت ہے، یہ بڑی اچھی عادت ہے. مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو پیچھے کرنا، جو مسلمانوں کو تکلیف دیں، خواہی وہ گلی کے اندر ہے، خواہی وہ سڑک کے اوپر ہے، خواہی وہ کسی جگہ پہ بھی ہیں، حتیٰ کہ گھر میں، گھر کے صحن میں، کمرے میں چلتے ہوئے آپ کچھ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آپ اٹھا کر اسے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اس نیت سے، اس غرض سے تاکہ میرے کسی بھائی کو یا بہن کو، امی کو یا ابو کو، دادی کو یا دادا کو، چاچی کو یا چچا کو، کسی کو بھی اس سے ٹھوکر نہ لگے. میرے کسی کزن کو، چچا زاد بھائی کو، چچا زاد بہن کو اس سے ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ گر نہ جائے، خود میں ہی نہ گر جاؤں. تو یہ آپ کی اچھی عادت ہے.
تو حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھی عادتوں کو. اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں کہ جسے دیکھ کر ہر ذی شعور جس کی عقل کام کرتی ہے وہ کہ یار یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یا یہ اس کی کتنی اچھی عادت ہے، یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یہ کتنا پیارا کام کر رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حسن اخلاق، اچھی عادتیں. تو ایک تو ہو گئی انسان اپنی ذات کے لیے اچھا کام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے دوسروں کے لیے اچھا کام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اپنی ذات سے منسلک ہوتا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں پتہ یہ چلا کہ اچھی عادتیں انسان کے خود کے کردار کو بھی اچھا کرتی ہیں اور دوسروں کو فائدہ بھی دیتی ہیں، دوسروں کو نفع بھی دیتی ہیں. دیکھو نا، آپ نے رستے سے پتھر ہٹایا تو دیکھنے والا کیا، اگر کوئی پاس کھڑا دیکھتا ہوگا بڑا شخص یا کوئی چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہوگا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا یار اس نے کیوں پتھر ہٹایا. جب وہ دیکھے گا کہ بوڑھا شخص آ رہا ہے، اس کی نظر کام نہیں کرتی، شاید اس نے اس نیت سے اٹھایا کہ اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو درد نہ ہو، اس کو دکھ نہ ہو. تو جب وہ بچہ یہ کام کرے گا تو دیکھنے والا اس کی اس عادت کو بڑا پیارا سمجھے گا، بڑا اچھا سمجھے گا اور وہ خوش ہوگا. تو عین ممکن ہے وہ بندہ اس کو دعا بھی دے. اور اگر بوڑھا شخص اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ اس نے پتھر میرے رستے سے ہٹایا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ امید ہے، عین ممکن ہے کہ وہ بھی اس کو دعا دے گا. تو حسن اخلاق کا ہمیں پتا چلا. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھی عادتوں کو. اچھی عادتوں کو، وہ عادت کوئی بھی ہو سکتی ہے. گھر میں رہتے ہوئے فار ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ چھوٹی بہن ہے، وہ بڑے بھائی سے مانگتی ہے، اس نے اپنے پیسے کھا لیے ہیں، اس کو 10 روپے خرچہ ملا ہے، اس نے کھا لیے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتی ہے بھائی 20 روپے کی چیز لایا آپ نے کی یا 10 روپے کی چیز لایا، تو بھائی کی طرف وہ منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے، بیچاری للچائی ہوئی نظروں سے، حسرت بھری نگاہوں سے، تمنا بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی اس میں سے مجھے کچھ دے دے. تو بھائی لے جاتا ہے اپنی چیز اور کہتا ہے، اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو بہنا اس کے پیچھے جاتی ہے، کہتی بھائی تھوڑی ساری دو، بھائی مینوں ہی دے. تو بھائی آگے سے کیا کہتا ہے؟ بھائی کہتا ہے چل جا مینوں دتی سے، جدو میں تو کھانی ہے میں تو منگی تو دتی ہی مینوں. تو پتہ یہ چلا یہ عادت اچھی نہیں. اگر وہ بھائی بڑا تھا، چھوٹے پر شفقت کرتا، مہربانی کرتا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بڑا بھائی چھوٹی بہنا کو اپنی چیز میں سے تھوڑی ساری چیز جو ہے صرف کر دیتا، تھوڑی ساری چیز دے دیتا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اس کی چیز کام تو تھوڑی سی ہونی تھی، مگر اس کا اسے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، الٹا اسے فائدہ ہونا تھا. بہنا کے دل میں بھائی کے لیے اچھے گمان، اچھے خیالات بچپنے میں ہی پیدا ہونے شروع ہو جانے. تو بیٹا پتہ یہ چلا عادت کوئی بھی ہو اس کی دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ایک بری اور ایک اچھی، بد اخلاقی اور خوش اخلاقی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنی عادتوں کو، اپنے طور طریقوں کو سلیقہ، ڈسپلن، اچھا کردار اور خوبصورتی دینی چاہیے. حسن اخلاق کا پہلو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. حسن اخلاق کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا صدقہ
ہمیں اپنے کردار، افعال اور عادات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار کو پیارا، اچھا اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کی، بڑوں کا ادب کیا، احترام کیا، تو پتہ یہ چلا بچوں کو شفقت دینی چاہیے، ان کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور بڑوں کو ادب دینا چاہیے، احترام دینا چاہیے۔ ان کو تکلیف دینے سے، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، اپنی عمر سے کوئی بھی بڑا ہے تو ان کو تکلیف دینے سے، دکھ دینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز، تکلیف دہ چیز، حتیٰ کہ کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی شیشہ ہے ٹوٹا ہوا، گلاس وغیرہ، بوتل وغیرہ، ان کے راستے سے ہٹانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہٹانی چاہیے تو ہمیں اپنی عادات اور کردار کے لحاظ سے بھی جو چیزیں ان کو تکلیف دیتی ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھنا چاہیے، اور چھوٹوں پر بھی شفقت اور مہربانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر میں ماحول جو ہے اچھا بنائیں گے، اپنے گھر میں انشاءاللہ بڑوں کا ادب کریں گے اور بچوں کے ساتھ شفقت کریں گے، باہر بھی جہاں کوئی بڑا ہوگا اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، اور کوئی بچہ ہوگا اس کے ساتھ مہربانی کریں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔